نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک ایسی قوم کے بارے میں بیان کیا جائے گا جو بڑی ظالم اور سرکش تھی، قوم عاد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ نہ ہم نے اس سے پہلے کوئی ایسی قوم پیدا کی تھی، نہ ہم نے اس کے بعد کوئی ایسی قوم پیدا کی۔ وہ بہت ہی طاقتور اور بڑے بڑے مضبوط قد و قامت والے تھے۔ تو وہ ان کے مکانات اونچے اونچے ستونوں کے تھے۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بعد جنہوں نے بت پرستی شروع کی اور شرک میں مبتلا ہوئے وہ قوم عاد ہی تھی۔ یہ قدیم عرب قوم تھی اور یہ سام اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھی۔ تو عاد جو ان کا دادا تھا یا باپ تھا، جو بھی بڑا تھا، جب اس نے ہجرت کی تھی تو وہ اس وقت ان بڑوں کے نام پہ وہ نام رکھتے تھے علاقوں کے بھی، پھر اس قوم کو بھی اس عاد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تو اس کو حاضرم بھی کہتے ہیں۔ تو جب یہ عمان اور یمن کے درمیان یہ لوگ رہتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار ان کو نعمتیں عطا کی۔ یہ اس وقت کے سپر پاور لوگ تھے۔ جیسے آج دنیا میں سپر پاور ہے، ایسے یہ اس وقت کے سپر پاور لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو باغات، کھیتیاں، ہر چیز دی تھی، طاقت دی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ چیزیں مل گئی تو یہ شکر کرتے۔ ان کو تو پتہ تھا کہ نوح علیہ السلام کا جب عذاب آیا تو منکرین کے ساتھ کیا ہوا۔ کوئی اتنا زیادہ عرصہ بھی نہ گزرا تھا، تقریباً کوئی 4 پشتیں ان سے گزری تھی۔ تو ایک روایت میں تقریباً کوئی 750 سال کا فاصلہ ہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے مغرور تکبر میں مبتلا ہو گئے، ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی میں سے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کے بھائی ہود کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکیں، ان کو سیدھا راستہ دکھا سکیں، جیسے اس سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبروں نے اپنی امتوں کو دکھایا۔ تو جب ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کو بتایا کہ آپ لوگ، ان کے 3 بڑے بت تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، تو ان کو بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ اس کی عبادت کرو۔ یہ تو آپ کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، آپ خود ان کو نام دیتے ہو، آپ ان کو خود بناتے ہو، تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو تم ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف واپس آؤ، توبہ کرو، نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا تم پر، اللہ کا قہر ہوگا جس کی پکڑ میں آؤ گے۔ لیکن یہ بہت ہی ظالم و سرکش بھی تھے۔ تقریباً کوئی ان کے 13 قبائل تھے، تو جو سردار تھے ان قوم اس کے، وہ ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے، وہ بے ادبی بھی کرتے۔ وہ بے ادبی میں کرتے، وہ کہتے کہ ہم نے تو تمہاری بات کو ماننا نہیں ہے، ہم تو تجھے سچا بھی نہیں کہتے۔ تو ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے، جس سے آج تو ہمیں روک رہا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا اس کی کوئی دلیل بھی نہیں، یا تو کوئی دلیل پیش کرو
کہیں سے کوئی چیز لے کر آؤ کہ واقعی یہ کام کرتے تھے، یہ سب آپ کی من گڑت کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تو ایک ہے جس نے آپ کو یہ نعمتیں دی، یہ چیزیں دی۔ پھر اسے ہٹ کر، کیونکہ اس وقت ان کے باغات، کھیتی، پھر وہ طاقت میں اتنے زیادہ تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چیزیں دے دی، ایک وہ سپر پاور ان کو بنا دیا، تو وہ بھی ان کے اندر تکبر تھا، گھمنڈ تھا۔ تو جب ہود علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اونچی اونچی جگہوں پہ جا کر وہ گھر بناتے، جیسے سردیوں کے لیے الگ بناتے، گرمیوں کے لیے الگ بناتے، تو جب آپ ان کو تبلیغ کرتے کہ یہ آپ اتنے بڑے بڑے محلات بنا رہے ہو جیسے آپ نے ہمیشہ ہی دنیا میں رہنا ہے، کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ آئے ہو، یہی ہے آپ کا سب کچھ، تو آپ نے تو یہاں سے مرنا ہے، ختم ہونا ہے، یہ دنیا یہاں پہ آپ نے کچھ عرصہ رہنا ہے، پھر ختم ہونا ہے، تو اللہ کے ہاں جانا ہے، حساب کتاب کا عمل ہوگا۔ تو وہ یہ باتیں بھی نہ مانتے تھے۔ ان کا اس پر بھی ایمان نہیں تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ منکر تھے۔ تو وہ ہود علیہ السلام کو کہتے یہ کیسے ممکن ہے کہ مٹی ہونے کے بعد پھر کوئی دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟ تو آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے، جو آپ ان کو چیزیں بتاتے وہ آپ کے خلاف ہوتے، تو وہ آپ کو کہتے کہ ٹھیک ہے، جس بات سے تو ڈراتا ہے، اگر تو ایسا ہے کوئی تو عذاب لے آ۔ اگر اللہ کا تو وہ چیلنج کرتے کہ اللہ کا، اگر اللہ ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اس کی سخت پکڑ ہوگی، تو لے آ عذاب۔ تو ہود علیہ السلام ان کو کہتے کہ ایک دن وہ بھی آ جائے گا، آپ خود دیکھ لو، تو اس سے پہلے آپ توبہ کرو تو رائے راست پر آ جاؤ۔ کچھ لوگ جو تھے کمزور، جو ہود علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے واپس دین حق کی طرف آئے، تو انہوں نے بھی اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ ظالم تھے، جابر تھے، تو ان کو خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ تو پھر ہوا جب ہود علیہ السلام تبلیغ کرتے، وہ تبلیغ کو نہ مانتے، آپ کی بے ادبی کرتے، آپ کو جھوٹا کہتے، اور بے شمار باتیں ایسی تھی جو وہ ہود علیہ السلام کو کہتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بارش برسانا بند کر دی۔ جب بارش برسنا بند ہو گئی، وہ کھیتیاں جو تھیں، وہ جو باغات تھے، وہ جتنی بھی چیزیں تھیں، آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے، وہ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ جب قحط میں مبتلا ہوئے تو پھر بھی آپ نے ان کو تبلیغ کی کہ آپ توبہ کرو، اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا، آپ سیدھے ایک بار آ جاؤ اس راستے پہ، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ تو پھر انہوں نے اس دور میں بھی یہ روایت تھی کہ جب کوئی معاملہ ہوتا، کوئی مصیبت ہوتی، تو وہ اپنے بندوں کو مکہ شریف بھیجتے، دعا کراتے، تو وہاں جا کر پھر کچھ نہ ان کی مصیبتیں حل ہوتی۔ تو انہوں نے اپنے جو سردار تھے ان میں سے کچھ سرداروں کو چنا، ایک قافلہ جس میں 70 کو تقریباً روایتوں میں آ کے 70 بندے تھے، ان کو بھیجا کہ آپ جاؤ بیت اللہ شریف میں جا کر دعا کرو تاکہ ہمارے حق میں کچھ بہتر ہو۔ جب وہ گئے تو کہتے ہیں کہ ان کا مکہ شریف میں جو بندہ تھا معاویہ بن بکر، وہ رشتے میں تقریباً مامون کا لگتا تھا، کیونکہ اس کی جو ماں تھی وہ قوم عاد میں سے تھی۔ تو اس کے پاس انہوں نے کیا کیا، جا کے ٹھہرے ایز مہمان کے طور پر۔ جب مہمان کے طور پر ٹھہرے، اس نے ان کی خدمت خاطر خوب کی، تو وہ بھول ہی گئے، پیچھے اپنی قوم کو بھول گئے، یہ بھول گئے کہ انہوں نے کس لیے بھیجا تھا ہمیں۔ انہوں نے کیا وہاں شراب و کباب میں بس غرق ہو گئے، ایسے ہی رہتے۔ تو وہ جو تھا اس کو ان کی قوم کی حالت کا پتہ تھا، لیکن مہمان ہونے کے ناطے وہ یہ بات ان سے نہ کرتا کہ شاید میں ان کو یہ بات کہوں کہ آپ میرے ہاں سے چلے جاؤ، یا جس مقصد کے لیے آپ آئے ہو وہ مقصد پورا کرو، تو یہ شاید برا منا جائے۔ روایتوں میں ہے کہ اس نے پھر ایک کیا کہ اشعار لکھے اپنی لونڈیوں کے دیے،
جو گانوں کا پروگرام ہوتا تھا، تو پھر انہوں نے جب یہ اشعار پڑھے تو ان لوگوں کو پھر پتہ چلا، یاد آیا کہ قوم کا کیا ہے. تو پھر جا کر انہوں نے جا کر دعا کی. تو کیل ایک بندے کا نام تھا، کیل نامی وہ بندہ تھا. جب اس نے دعا کی تو پھر بادل آ گئے، پھر ایک غیبی آواز بھی آ گئی کہ ان میں سے جو تو پسند کرنا چاہتا ہے پسند کر لے، اپنی قوم کے لیے جو تجھے پسند ہے. ایک سفید رنگ کا بادل آیا. اس نے کہا یہ تو سفید رنگ کے بادل میں بارش سے پانی تو نہیں ہوتا، تو اس کو اس نے رہنے دیا، کسی اور طرف بھیج دیا. پھر سرخ رنگ کا بادل آیا. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس میں بھی کچھ نہیں ہے. پھر ایک کالے رنگ کا بادل آیا. جب کالے کا آیا نا تو اس نے کہا کہ کالا خوب برسے گا، اس میں پانی بھی ہوگا. تو اس نے اس کو اپنی قوم کی طرف رہنمائی کی. جب وہ بادل اس کی قوم کی طرف گئے تو تقریباً وہ 3 سال سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قحط میں مبتلا کر کے رکھا ہوا تھا. جب انہوں نے بادل دیکھے تو وہ خوشی کے مارے سب باہر نکلے کہ اب بادل برسیں گے ہم پر، ٹھنڈی ہوا ہے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جس عذاب کو چیلنج کر رہے تھے، حود علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ آپ عذاب لے کے آؤ، اگر آپ کا اللہ ہے، خدا ہے، تو اس کو کہو کہ عذاب لے کے آ جائے. تو ان بادلوں میں وہ عذاب تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حود علیہ السلام کو کہا کہ جو آپ کو ماننے والے ہیں ان کو لے کر آپ ایک جگہ پر، ایک پہاڑ پر چلے جاؤ. جب حود علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے وہ مانتے نہیں تھے، کیونکہ بہت طاقتور تھے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت طاقتور، اتنا طاقتور بنایا تھا. کہتے ہیں کہ وہ پتھر جن کو بہت سارے بندے مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے نا، تو ان کا ایک بندہ ایک ہاتھ سے اٹھاتا تھا، اس کو پھینک دیتا تھا. ان کی طاقت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہوئی. جب بادل آئے تو انہوں نے سوچا اس میں تو بارش ہوگی. اس میں بارش نہیں تھی بلکہ اللہ کا عذاب تھا. وہ اللہ کا عذاب تھا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جن کو ہوا پر معمور کیا ہوا تھا کہ سوئی کے سراخ کے برابر اس ہوا کو چھوڑ دو ان پر. اتنے سے سراخ سے اللہ کا عذاب جو تھا وہ ہوا اتنی ہوئی، کہتے ہیں کہ ان کو ایسے اٹھایا کہ اوپر لے کے جاتی، پھر اوپر سے نیچے جو ان کے محلات تھے، جو مکانات تھے، ہر چیز کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دی، کوئی چیز نہ بچی. تو ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ 3 طرف ان کے پہاڑ تھے. جس آبادی، جس وہ بستی میں تھے، پہاڑ تھے وہاں پہ. وہ ایک طرف سے راستہ تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو لوگ تھے ان کو ادھر کھڑا کر دیا، بٹھا دیا کہ ہوا آئے گی یا جو بھی آئے گا ہمیں تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو پہلے دیہاتوں کی طرف سے ہوا نے چلنا شروع کیا، پھر شہروں کی طرف آئی. جب آئی تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، جانوروں کو اٹھا کے اوپر لے جا رہی ہے، پھر وہ نیچے گر رہے، اللہ کا عذاب تھا اس میں. تو کہتے ہیں وہ گھروں کے اندر گئے. گھروں کے اندر جب گئے تو وہ ہوا اتنی سخت تھی، اس نے گھروں کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا. ان میں سے کوئی نہ بچا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسے تباہ کیا جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے. ہوا آتی ہے تو سوکھا ہوا اس کو کیا جان ہوتی ہے، تو وہ گر جاتے ہیں. تو حود علیہ السلام اور جو ان کے ماننے والے تھے وہ ایک پہاڑ پر تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. جو باقی قوم تھی وہ سب کی سب تباہ ہو گئی. تو اس میں بعض میں روایتوں میں آتا ہے عاد اولا اور عاد ثانی 2 قسم، یعنی کہ پہلی قوم اور دوسری قوم. بعض کہتے ہیں جو بچ جانے والے تھے ان میں سے تھے، باقی دوسری قوم. تو آج بھی وہاں پہ آپ جا کے دیکھو، صحرا، وہ یمن کا وہ صحرا اتنا بڑا صحرا ہے، اس کی سفید ریت ہے. کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر اس میں گرے تو وہ نیچے چلی جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. آج کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کل تک یہ اتنا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، یہاں پر کوئی اتنا طاقتور، کوئی اتنا پاور والے لوگ رہتے تھے، سپر پاور جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جو یہ سوچتے تھے کہ ہم نے تو نہ مرنا ہے نہ ہم نے ختم ہونا ہے، ہم نے دنیا میں رہنا ہے، یہی ہے. تو جو شداد ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ شداد جو بادشاہ تھا جس نے جنت بنائی ہے، مشہور ہے اس کے بارے میں، وہ بھی اسی قوم میں سے تھا، قوم عاد میں سے تھا وہ بھی. تو ان کی بادشاہت تھی تقریباً، ایک روایت ہے کہ 1500 سال، تقریباً انہوں نے کوئی 1500 سال تک یہ قوم رہی ہے.
تو پھر جا کے تو اس کے بعد عذاب آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، کیونکہ یہ بت پرست تھے۔ سب سے پہلے جنہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے یہی قوم تھی، قوم عاد ہی تھی۔ شرک میں مبتلا ہوئے، بت پرستی میں مبتلا ہوئے۔ تو ایک روایت ہے، حضرت امت المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی بادل آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متغیر ہو جاتے، آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا، آپ آگے پیچھے کبھی اندر کبھی باہر جاتے۔ فرماتے ہیں میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی بادل آتے ہیں یا ہوا تو آپ اتنے متغیر ہو جاتے ہیں، حالانکہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بادل آتے ہیں یا ہوا آتی ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کا اس میں عذاب ہے یا کیا چیز ہے، تو پھر جب بادل برستے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا رنگ مبارک صحیح ہو جاتا کہ اس میں اللہ کی رحمت عذاب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا قوم عاد جو تھی وہ بھی دیکھ کر خوش ہوئی تھی کہ ہم پر بادل برسنے والے ہیں، لیکن اس میں اللہ کا عذاب تھا۔ اب جب کبھی بھی بادل کو دیکھتے تو دعا کرتے یا اللہ اپنی سلامتی کی بارش عطا کرنا، اس ہوا کو ہم پر سلامت رکھنا، اس کے سلامتی کے ساتھ چلانا، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا۔ تو آج بھی اگر آج کے حساب سے ہم موازنہ کریں تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی تو ایسے ہی کاموں میں اسی طرح ملوث ہیں۔ ہمارے محلات دیکھو، ہمارے مکانات دیکھو، دنیا کے اندر اتنے محو ہو چکے ہیں کہ ہم بھی تو نہیں سوچتے ہم نے مرنا ہے۔ کوئی سوچتا ہے یہ بات کہ بھائی میں نے آج نہیں، کل نہیں، پتہ نہیں صبح بھی ہوگی یا آگے والا سانس بھی آئے گا یا نہیں۔ ہم بھی تو اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ یہ تھوڑا ایسے اور بنا لو، اس کو تھوڑا سا اور آگے کر لو، مکان ہے چھوٹا اس کو بڑا کر لو، جیسے ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار و عاجزی اور سلامتی کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ کوئی پتہ نہیں کب وہ وقت آ جائے، تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم ایمان کی حالت میں بھی جائیں گے یا نہیں، ہمارا حشر کیا ہوگا۔ تو یہ جو قوموں کی تاریخ ہے اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، ہمارے استاد محترم صاحب نے بھی بتایا تھا کہ یہ شوق کے لیے، سننے کے لیے نہیں، صرف شوق پورا کیا، لیکن عبرت بھی ہے اس میں، قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو نعمتیں دی، انعامات دیے، لیکن جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کی تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب بھی آیا۔ کیسے انہوں نے ان کے پیغمبروں کی ناشکری کی، جھٹلایا، جو انہوں نے راستہ بتایا، جو تبلیغ کی، جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو انہوں نے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں کا درس دیا، تو انشاءاللہ بس اتنا ہی، آج اتنا ہی، تو پھر آگے دوسری قوم کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان ہے۔ بس میں چند باتیں عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں جو قرآن پاک نے تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ میں دو چار باتیں، ایک تو جہاں پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، آپ آج کل تو بڑی سہولت ہے، انٹرنیٹ پر آپ لکھیں تو ساری تفصیلات آ جاتی ہیں۔ ایک ہے ڈیڈ سی، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، وہاں پر آج بھی زندگی نہیں ہے۔ واحد دنیا کا ایسا پانی کا ذخیرہ ہے کہ جہاں پر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، ابھی بھی اس عذاب کے اثرات جورڈن میں آج بھی موجود ہیں۔ اور جس قوم پر یہ جو قوم عاد تھی نا، اس کو احقاف کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے، سعودی عرب کا بہت بڑا ہے، سینکڑوں میل پر مشتمل ہے، بلکہ میرا خیال ہے کئی سو میل دور یہ علاقہ ہے۔ آج کسی انسان کا وہاں جانا ممکن بھی نہیں ہے۔ کتنے ہزار سال ہو چکے ہیں
اللہ کا عذاب یہاں آیا تھا۔ ابھی انہوں نے بتایا نا کوئی چیز جاتی واپس نہیں آ سکتے، بڑے لوگوں نے ٹرائی کی ہیں، جو جاتے ہیں واپس نہیں آ سکتے وہاں سے۔ آپ بلکہ اس کا نام بھی میرا اسی قسم کا ہے آج کل کہ ممنوع ڈیزرٹ ہے وہ، کہ اللہ رب العزت کا اس جگہ پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ بڑے محلات ہیں، ہمارے قد ہیں، ہمارے جسم ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس۔ جب خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے نا، یہ میں برمنگم کی میری موجودگی میں ہوا ہے۔ وہ نشائی ہال اللہ دیتا ہے کہ نشائی ہال کی چھت کہاں سے ملی تھی؟ لیڈی پور روڈ سے۔ وہاں سے چھت اٹھائی اور لیڈی پور روڈ سے آ کر اس کی چھت تک ملی تھی، لیڈی پور روڈ سے۔ اور یہاں پر موزری میں تو میں نے آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوئے بڑے بڑے کوئی 100 سال پتہ نہیں خدا جانے کتنے کتنے پرانے درخت اس طرح اس نے وہ سارا 2 دفعہ یہ ہوا ہے یہاں برمنگم میں۔ یہ 1985 کے بعد آپ پرانے اخبارات نکالیں گے پاکستان کی تو آپ کو وہ یہ واقعہ بھی مل جائے گا کہ پاکستان میں شیخو پر اخبارات میں وہ فوٹو بھی دیا تھا، ٹریکٹر کتنا بدنی ہوتا ہے جی، ایک تیسرے مکان کی چھت پر تھا۔ ٹریکٹر بدنی چیز ہوتی ہے نا، وہاں سے اٹھایا ہوا نے، اور ایک مسجد کا مینار گرا، ہوا نے اٹھایا اور کو 3 میل دور جا کر پھینکا تھا۔ 1985-86 میں مشہور واقعہ ہے پاکستان کا جی، نارنگ منڈی میں آیا تھا، بالکل یہ بڑا مشہور ہے وہاں پر۔ کو 3 میل دور تک مسجدوں کے مینار اور مکانوں کی چھتوں پر جناب ادھر سے ٹریکٹر اٹھا کر چھتوں پر پھینک دی ہوا نے۔ تو بھائی ہوا، پانی، آگ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جب تک اس کی مشیت ہوتی ہے۔ جب چاہتے ہیں اس کو عذاب دینا، وہ کوئی نئی چیز نہیں، انہی کو سر تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہے۔ یہی پانی کتنے لوگوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ہاں، سونامی میں کیا ہوا تھا، کتنے جی ہمارے پاکستان میں کتنے، وہ جو جب ڈیم ٹوٹا تھا کہڑے سن 92-93 میں ٹوٹا تھا نا، انہوں نے کھولا تھا اس کو، سیلاب آیا تھا نا، وہ کھول رہا تھا تو وہ جیلم دن پتہ آج تک نہیں پتا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو رات سوتے ہوئے اٹھا، آج تک نہیں پتا چلا، کیونکہ پورے دیہاتوں کے دیہات ہی بھاگ کر لے گئے، اس کی تعداد کے نہیں پتا، وہ لاکھ سے 10 لاکھ سے کتنے لاکھ سے سمندر میں لوگوں کو جا کر پھینکا تھا، اس دیہاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا اس پانی نے۔ تو میرے بھائی اگر خدا نے صحت عطا کی ہے، دولت عطا کی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو آدمی کو کبھی بھی، اور یہ ابھی جو بڑے کمال نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے، باپ دادا، یار باپ دادا کیا ہیں؟ اللہ کے فرمان کے سامنے برادری کیا چیز ہے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی تمام حدیں ہم توڑ دیتے ہیں۔ یہ ٹائم صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے کچھ دن، جب انسان ایک ہاتھ سے آگے بڑھتا ہے نا، پھر اس کی گرفت میں بھی آتا ہے، پھر انسان معافیاں تلافیاں کرتا ہے، پھر معافی کا ٹائم گزر جاتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اللہ رب العزت کے عذاب سے بے خوف اور اس کی پکڑ سے نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کتنے واقعات ہوتے ہیں آنکھ جھپکنے میں۔ یہ ابھی جو 2004 میں زلزلہ آیا تھا، ودن دا 1 منٹ ہزاروں لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ہم صرف تنبیہ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کا ایمان آپ نے بچائیں، اتنے بالکل جنہوں کہتے ہیں منہ کھلے نہ ہو جاؤ، ایڈے بھی نہ سمجھیں کہ تمہیں کو پوچھنے والا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی بات پر انسان کو کوئی، اور یہ چیزیں آزمائش ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو روزی بہت زیادہ دے دیتا نا، تو انسان خدا کا باغی ہو جائے زمین میں۔ غربت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بیماریاں، تنگیاں، تکلیفیں، پریشانی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یاد رکھیں۔
یہ انسان کو ذرا کنٹرول میں رکھتی ہیں انسان کو، ورنہ جب انسان کو کوئی بیماری نہ آئے، غربتی نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو وہ انسان اتنے خدا سے زیادہ دور ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔